ناظرین، پچھلے دنوں ایران پہ حملہ ہوا جس میں ان کے سپریم لیڈر اور اعلیٰ قیادت اسیسینیٹ ہو گئی۔ اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ ایران کا جو ملک ہے وہ چل رہا ہے، اس کا سسٹم چل رہا ہے، وہ حالت جنگ میں ہے، لیکن ان کی جو اربن سروسز ہیں، میونسپیلٹی ہے، سکولز ہیں، سب کچھ فنکشنل ہے۔ اب اس چیز کو ہم ذرا تھوڑا آگے لے جاتے ہیں کہ کیا اسرائیل کی جو ریاست ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر ان کے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں نیتن یاہو، ان کو اسیسینیٹ کر دیا جائے۔ نیتن یاہو جو کہ غزہ میں ایک جینوسائیڈ کے ذمہ دار ہیں اور انٹرنیشنل کورٹس کے مطابق وہ وانٹڈ کرمنل بھی ہیں، لیکن سوال ہمارا یہ ہے کہ اگر ان کو اسیسینیٹ کر دیا جائے تو کیا وہ اسرائیل کی ریاست ختم ہو جائے گی، اس کے فنکشنز سٹینڈ سٹل ہو جائیں گے؟ یہ جو وزیر اعظم ہیں اسرائیل کے، ان کا میں تھوڑا آپ کو تعارف کرا دوں۔ یہ MIT کے گریجویٹ ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت ہی قریبی اتحادی ساتھی سمجھے جاتے ہیں۔ ویسے تو امریکہ میں جو بھی ریپبلکن ہو یا ڈیموکریٹس ہوں، اسرائیل ان کے لیے ایک فرسٹ پرائرٹی ہوتا ہے، لیکن نیتن یاہو کے لیے میں نے اسپیشل قریبی اتحادی اس لیے استعمال کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے لیے باقاعدہ اسرائیلی اتھارٹیز کو سفارش کی کہ اس کے خلاف جو کرپشن اور دوسرے امپیچمنٹ کے ایشوز چل رہے ہیں ان کو آپ وڈرا کر لیں، ورنہ یہ تو دوسرے ملک کے معاملات میں ایک مداخلت ہے۔ اور یہ اسرائیل میں جو برسر اقتدار پارٹی ہے لیکوڈ پارٹی، اس کے یہ رہنما ہیں۔ اسرائیل کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو وہ اس طرح کے قتل اور چیزوں سے بھری پڑی ہے۔ جیسے 95 میں یازک رابن کی اسیسینیشن ہوئی، وہ لیبر پارٹی کے رہنما تھے اور وہ فلسطین کے لیے 2 ریاستی حل پہ بھی متفق تھے۔ ان کی جگہ پہ جو ہے نا شمون پیرس نے لی، اور پھر لیکوڈ پارٹی اقتدار میں آئی، اور پھر ادھر ایران کے اگر ساتھ پیرلل دیکھیں تو 28 فروری 2026 کو ان کے سپریم لیڈر علی خامنائی، ان کی جب اسیسینیشن ہوئی تو اس کے باوجود جو ریاست ہے ان کی چل رہی ہے۔ پاکستان میں دیکھیں، ہمارے جنرل ضیاء الحق وہ ایک طیارہ حادثے میں جان سے گئے، لیکن اس کے بعد فوراً ہی ودن آرس ایک سسٹم آ گیا اور ملک چلتا رہا ہے۔ سعودی عربیہ میں دیکھیں، ادھر شاہ فیصل۔ تو ان سارے لمبے انٹرو کا مقصد یہ ہے کہ بتانا کہ جب ایک آپ کے پاس پورا پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہو جو کہ ایک ریاستوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ پھر سسٹم چلتا رہتا ہے۔ لیکن کیا مضبوط ادارے بھی سیاسی قتلوں کو برداشت کر سکتے ہیں؟ امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی صدر قتل ہوئے، مشرق وسطیٰ میں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرید ملک صاحب، جو بین الاقوامی واقعات اور پولیٹکس پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ اور آج ہم اسی ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں اس موضوع پر بات کرتے ہیں کہ کیا اگر نیتن یاہو ملک چھوڑ جاتے ہیں یا دنیا چھوڑ جاتے ہیں تو اسرائیل کی اسٹیٹ پہ کیا اثر پڑے گا؟ کچھ نہیں جی، بلکہ اسرائیل کی اسٹیٹ ٹھیک ہو جائے گی، اور یہ جو ایکسٹریمزم ہے اور جو قتل و غارت اور مار دھاڑ انہوں نے پھیلائی ہوئی ہے، یہ زائنزم، ایکسٹریمزم، یہ ختم ہو جائے گی، اور وہ الیکشن ہوں گے، وہ زیادہ ماڈریٹ کسی لیڈر کو چنیں گے۔ اس طرح رابن صاحب کا آپ نے ذکر کیا، یازک رابن جو ہیں وہ ان کے آرمی چیف تھے، ایکس آرمی چیف بھی تھے اسرائیلی فوج کے، اور وہ بڑے انٹرسٹنگ ان کی پرسنالٹی تھی۔ ایک تو وہ وہیں کی پیدائش تھی، لوکل تھے وہاں کے رہنے والے، باہر سے نہیں آئے ہوئے تھے۔ یہ نیتن یاہو تو باہر سے آئے ہوئے، وہ ان کی وہ سن آف دا سوئل تھے، اور وہ آرمی چیف ہوئے۔ اس کے بعد جب وہ ریٹائر ہوئے تو وہ پھر سیاست میں آئے، لیبر پارٹی انہوں نے جوائن کی۔ لیبر پارٹی کی ہمیشہ سٹینس یہ رہی ہے کہ 2 اسٹیٹ وہ جو سلوشن ہے اس کو وہ فیور کرتے ہیں۔ دے وانٹ پیس، وہ لڑنا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں ہم کو ایگزسٹ کریں اسی خطے کے اندر۔ تو رابن صاحب جو ہیں تو وہ کیونکہ وہ ایگری کر گئے تھے، تو جو جو ایلیمنٹ تھا انہوں نے ان کو گن ڈاؤن کیا۔ اس کے بعد انہی کی پارٹی میں سے شمعون پیرس صاحب آئے ان کی جگہ، اور پھر جب دوبارہ الیکشن ہوئے تو یہ پھر نیتن یاہو
ایک ایکسٹریمزم اور اس ایجنڈے پہ آ کے انہوں نے اقتدار پہ قبضہ کیا، اور جب تک ان کا قبضہ قائم ہے، اور یہ ریلیجس پارٹیز کو ساتھ میں لا لیتے ہیں، ان کی ایبسولوٹ میجورٹی نہیں ہوتی مگر یہ ریلیجس پارٹیز کو ساتھ میں لا کے ایک کولیشن سا بنا لیتے ہیں، اور پوز یہ کرتے ہیں کہ یہ سینٹرسٹ پارٹی ہے، مگر بیسیکلی یہ زائنسٹ ایکسٹریم ایجنڈا جو ہے یہ فالو کرتے ہیں اور یہ اس کو لے کے چلتے ہیں۔ اچھا، ایران کا جو ہے یہ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے مڈل ایسٹ میں دو ہی ماڈل ہیں، ایک اسرائیل کا ہے اور ایک ایران کا ہے۔ سم ہاؤ جو ایران کا جمہوریت کا ماڈل ہے اس کو بہت رن ڈاؤن کیا جاتا ہے، اس کو بہت بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ عام آدمی کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہے، چور اچکوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دیتا، صحیح، وہ ایک کلینزنگ میکنزم فالو کرتا ہے، صحیح، تو وہ، اور باقاعدہ الیکشنز ہوتے ہیں، لوگ الیکٹ ہوتے ہیں، لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، پریزیڈنٹ ان کی، مجلس ان کی الیکٹ ہوتی ہے، اور یہ کوئی نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا آتا ہے، یہ تو ایک ریلیجس اس میں آیا، وہ یہ پولیٹیکل سسٹم میں ایسا نہیں ان کے ہوتا۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے بادشاہت کا خاتمہ ایران میں اسلامی انقلاب سے ہوا تھا، کیونکہ اسلام بادشاہت نہیں مانتا، صحیح، بادشاہت از اینٹی تھیسس آف اسلام۔ تو انہوں نے جو اسلامک ریولوشن تھی، انہوں نے جو سب سے قدیم بادشاہت تھی اسلامی دنیا کی اور ایران کی، اس کو ختم کر دیا، اس ختم بھی کیا کہ اس کے نشانات تک مٹا دیے۔ تو ایران سے جو ریورسل ہوا تھا بادشاہت کا، ٹیکنیکلی مڈل ایسٹ کو پاس دو ہی چوائس تھی کہ وہ جمہوریت کی طرف جاتے یا نہ جاتے۔ انہوں نے آپٹ کیا جمہوریت کی طرف جانے کی بجائے انہوں نے ایکسٹرنل ماسٹر کو دیکھنا شروع کر دیا، ان سے مدد مانگنی شروع کر دی، اور ان کی جھولی میں جا کے بیٹھ گئے، اور ایک سیٹلائٹ اور ایک وہ پراکسی حکومتیں جو ساری بن گئیں، جن کا اپنا کوئی دین ایمان نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اور وہ امریکن بیسس کی بل بوتے پہ وہ چلتے رہے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بہت گروس مس کیلکولیشن ہوئی کہ جب یہ ان کا یہ خیال تھا کہ ایک شخص کے چلے جانے سے پورا ایران کا نظام جو ہے وہ کولیپس کر جائے گا۔ ان کا خیال تھا جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے جو تھی ان میں، اور ہے، اور گراس روٹ لیول پہ اس کی اسٹرینتھ ہے ان انسٹیٹیوشنز۔ اچھا، عموماً مڈ ایسٹ کی جب بھی بات آتی ہے تو عموماً جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ صرف ایک بات کرتا ہے کہ اسرائیل از دا اونلی ڈیموکریسی مڈ ایسٹ۔ آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ ایران میں جو ہے نا بہت اچھی فنکشنل ڈیموکریسی جی ہے، بالکل۔ تو اب اس ڈیموکریسی میں مزید وہ کیا سٹیپ لیں کہ وہ پوری دنیا کے لیے ایکسیپٹیبل ہو جائے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بہت ہی پرفیکٹ اس میں ہے؟ نہیں، پرفیکٹ تو نہیں ہے۔ دیکھیں، جو ہر انقلاب کے بعد ایک ٹرانزیشن ہوتی ہے، اور ظاہری بات ہے کیونکہ انقلاب ایک سڈن چینج لاتا ہے اور کافی چیزوں کو وہ ڈسٹرب کر دیتا ہے، تو پھر اس کو ایک نارمل فارم میں لانے کے لیے، کو چلانے کے لیے ایک ٹرانزیشن سے گزرتا ہے۔ ہر انقلاب گزرا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو چائنیز انقلاب بھی گزرا، اس کی بھی ٹرانزیشن ہوئی، رشین جو ہے وہ ٹریک سے اتر گئے، اب ان کی بھی ٹرانزیشن ہونے والی ہے، میں نے اس پہ بھی لکھا ہے، کیونکہ ایک پوائنٹ آتا ہے کہ جب آپ اپنا کام انقلاب کر لیتا ہے، انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہو جاتی ہے، لوگوں کو پڑھا لکھا دیتے ہیں، اچھی پوزیشن پہ لوگ آ جاتے ہیں، پروفیشنز اوپر آ جاتے ہیں، میرٹ پریویل کرتا ہے، پھر آپ کو آہستہ آہستہ جو کنٹرولز ہیں وہ تھوڑے لوز کرنے پڑتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو ذرا وہ روم ٹو گرو دینا، جس طرح چائنا نے کیا، وہ ایکسپیٹریٹ چائنیز کو لے کے آئے، ان کو بزنس کرنے دیا انڈر کنٹرول کہ وہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں، یعنی ایک فریش مائنڈ، فریش تھنکنگ، فریش اپروچ جو ہے وہ آپ کو انٹروڈیوس کرنی پڑتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مڈ ایسٹ میں یا مسلم ورلڈ میں ایک المیہ ہے کہ ادھر جو بھی ایک لیڈر اٹھتا ہے اور وہ ایک ایز امہ یا ایک کلیکٹیو کاز کے لیے چلتا ہے تو وہ اس کو عموماً راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے ایک آرٹیکل میں جو منٹ میرر کے لیے لکھا اس میں یہ ذوالفقار علی بھٹو کا حوالہ دیا اور ساتھ شاہ فیصل کا حوالہ دیا کہ شاہ فیصل اور بھٹو جو ہیں وہ شاید بہت ہی ویژنری تھے اور وہ مل کر اس کیا نام ہے آئل کو ایز ویپن کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے بڑے وہ پرجوش تھے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وہ سعودی عربیہ میں شاہ فیصل کو راستے سے ہٹا دیا گیا، تو اس سے کیا اثرات پڑے؟ دیکھیں، جو اسیسینیشن شاہ فیصل کی تھی وہ یہ تھی کہ شاہ فیصل ایک یونیک انڈیویجول تھے ہاؤس آف سعود میں، جو بیسیکلی ہاؤس آف کارڈز تھا اور ہاؤس آف کارڈز ہے، اس میں ایک شخص ایسا پیدا ہوا جو مختلف تھا،
اور پھر بھٹو صاحب جب ان کو ملے تو ان کی وہ آپس میں ان کی ایکویشن تھی کہ وہ سیٹ ہو گئی. تو یہ 4 لوگ تھے، ان میں 2 پاکستانی تھے، بھٹو صاحب اور یہ میاں انور علی، یہ اکنامک ایڈوائزر تھے. یہ یہاں کے لاہور کے گجرانوالہ کے رہنے والے تھے اور یہ ان کے اکنامک ایڈوائزر تھے. تو یہ میاں انور علی، ذوالفقار علی بھٹو، احمد سقاف فارن منسٹر ان کے، اور شاہ فیصل، انہوں نے مل کے یہ آئل امبارگو کا جو سارا منصوبہ تھا یہ تیار کیا. اور وہ پہلی ہٹ تھی ویسٹ کو کہ جی ہمارے پاس بھی آپشنز ہیں آئل کی، اور ہم اب نیگوشیٹ کریں گے اپنے انٹرسٹ میں، بیسٹ انٹرسٹ میں آئل کو نیگوشیٹ کریں گے. کچھ اس سے ملتا جلتا جو کام ہے وہ 1953 میں ایران میں بھی محمد مصدق صاحب نے کیا تھا، جو الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے. اس وقت CIA کا ایکشن ہوا اور ان کو ہٹا کے اور شاہ آف ایران کو واپس لایا گیا اور بادشاہت ریسٹور کی گئی. تو میرا خیال ہے اس وقت جو بڑا چیلنج ہے مسلم ورلڈ میں وہ یہ ہے ریپرزنٹیٹیو ڈیموکریسی، یعنی ہم نے کس طرح ریپرزنٹیٹیو ڈیموکریسی لے کے آنی ہے خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں. دیکھو نا جن ملکوں میں آگے انہوں نے ترقی کر لی ہے، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، ٹرکی ٹو سم ایکسٹینٹ انہوں نے بھی کیا ہے، جمہوریت لے کے آئے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں وہاں بھی. تو میرے کہنے کا مطلب یہ جو بادشاہت یا آؤٹ ڈیٹڈ جو سسٹمز ہیں، یہ حکومتیں ان نیچرل حکومتیں، پراکسی حکومتیں جن کی کوئی بیسز نہیں ہے، کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، یہ ان کا چلنا جو ہے رہنا مشکل ہو جائے گا میرے نزدیک، میں یہ سمجھتا ہوں. اچھا، امریکہ کی مثال دی آپ نے. امریکہ میں بھی کچھ شخصیات قتل ہوئی، وہ برسر اقتدار تھی، لیکن وہ بھی آرام سے ٹرانزیشن کر لیتے ہیں. تو یہ ساری چیز اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ اداروں کی مضبوطی ہی وہ چیز ہے، شخصیات کے اوپر وہ ہم نہیں کرنا چاہتے. اب تھوڑا سا ہم اس کو پاکستان سے ریلیٹ کر دیں. پاکستان میں ایک تو وہ ٹرمز پہ وہ نہیں ہے پابندی، آپ 2 ٹرم 3 ٹرمز پرائم منسٹر 4 ٹرمز، یہ علیحدہ بات ہے کہ کسی ایک کو بھی ہم نے 1 ٹرم پوری کرنے نہیں دی. دوسری ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس پورے سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے اعلیٰ شخصیات ہوتی ہیں جو عموماً آرمی چیف ہوتی ہیں. آرمی چیف ان کو اپوائنٹ سویلین اتھارٹیز کرتی ہیں، لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ پاورفل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ایکسٹینشن کے نام پہ وہ جانے کا نام ہی نہیں لیتے. تو وہ اپنے آپ کو ہی انڈسپینسیبل سمجھتے ہیں. تو یہ ہمارے پھر ادارے کیسے مضبوط؟ دیکھیں جی، یہ جو 2007 جو لائرز موومنٹ چلی تھی، انہوں نے ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ عدلیہ کو آزاد کرا لیا تھا. اور اس کی آزادی میں ایک یہ بہت بڑا کمپوننٹ تھا کہ انہوں نے کہا جی سینیورٹی کا پرنسپل پریویل کرے گا اور سینئر موسٹ جو جج ہے وہ چیف جسٹس ہوگا. صحیح. اور وہ پرنسپل بہت اچھا چلا. کچھ جو چیف جسٹس بنے انہوں نے تجاوز کی اپنی اتھارٹی، اس سے وہ کلیش آف انسٹیٹیوشنز ہوا جو ان نیسیسری تو نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ دیٹ واز اے بیڈ تھنگ. میں سمجھتا ہوں اگر سینیورٹی کا پرنسپل یہاں بھی ہم اپلائی کریں، جو سینئر موسٹ ہو وہ آٹومیٹکلی اپنی آئے اس کو عہدہ ملے اور اپنی وہ ٹرم پوری کرے اور گھر چلا جائے. اور یہ ایکسٹینشنز اور یہ پریشرز اور یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ پھر کافی حد تک کم ہو جائیں گی. تو یہ ایک سینیورٹی کا پرنسپل از آلسو ویری امپورٹنٹ، نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی رسپیکٹ فار کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. امریکہ میں یہ ہے کہ رسپیکٹ فار کانسٹیٹیوشن بہت ہے. ان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف میں نے کبھی کوئی چیز پڑھی ہو یا کوئی بولا ہو یا ایک الفاظ بھی ہو. یعنی کانسٹیٹیوشن از دا فائنل ورڈ ان امریکہ. اور جو بھی ڈیموکریسیز ہیں، اچھا اب انگلینڈ میں ریٹن کانسٹیٹیوشن میں وہاں ٹریڈیشنز ہیں. تو یہ جو انڈیویجول جب اپنے آپ کو اس سے بڑا کر لیتے ہیں تو یہ پھر یہ کولیپس ہو جاتا ہے اسٹیٹ کا. وہ پھر اس سے نکلتا نہیں کولیپس میں سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سینیورٹی کا پرنسپل جو اگر یہ ہو جائے اس سے کافی حد تک یہ مسئلہ جو ہے یہ حل ہو جائے گا. اور ایکسٹینشن کا بھی سسٹم جو یہ ختم ہونا چاہیے. دیر شوڈ بی نو ایکسٹینشن. سینیارٹی دیکھیں جو عموماً ہم نے دیکھا ہے جو ایکسٹینشن کے زیادہ خواہش مندان ہوتے ہیں یا جن کو ملی ہے، ابھی پچھلے دنوں دیکھیں نیب کے جو چیئرمین ہیں ان کو ایکسٹینشن دے دی گئی. اچھا، اب ایکسٹینشن کو اتنا ادھر ایکسیپٹیبل چیز ہو گئی ہے کہ اس کے اوپر کچھ نیوز پیپر کبھی اپنے ایڈیٹوریل میں کوئی اس پہ تھوڑا سا احتجاج کر لیتے تھے. اب پتہ چلا کہ وہ اخباروں کے ایڈیٹر بھی وہ ایک فار لائف پکڑ لیے ہیں. تو وہ اس پہ اب کوئی ایڈیٹوریل بھی نہیں آتا ہے. سول سوسائٹی نے بھی آواز اس پہ نہیں اٹھائی. سول سوسائٹی کا آپ خود حال دیکھ لیں کہ وہ عورت مارچ، ایک بے ضرر سب عورتیں ہوتی ہیں، انہوں نے
آپ ایک مارکیٹ اسلام آباد کی جو ہے آپ پارا مارکیٹ ہے، جی ادھر سے لے کر پریس کلب تک جانا تھا، تو ان پہ اتنا پرتشدد کریک ڈاؤن ہوا کہ ان کو لاک اپ میں جا کے بند کر دیا، اور یہ سارا کچھ ویمن ڈے پہ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں اس میں ہو رہا ہے۔ تو یہ ایکسٹینشن جو ہے یہ ایک بہت ہی ناسور ہے، ناسور ہے، بہت بڑا ناسور ہے، بالکل بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، بہت بڑا ناسور ہے۔ جو پیچھے انہوں نے مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اگر اتنی پٹرول کی اس کی بڑھانے کے باوجود لوگ سڑکوں پہ نہیں نکلے تو دیر از سم تھنگ ویری رانگ ود دا پیپل، ان کے بلکہ بہت سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔ دیکھیں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میری تو ساری زندگی ایکٹیویزم میں گزری ہے، میں نے تو یہ بہت اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں۔ اب ایک واسٹ میجورٹی لوگوں کی ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ان کا پاکستان سے، اب وہ اس حد تک یہ بدماشی ہو گئی ہے اور اس حد تک مس یوز اتھارٹی کا ہو رہا ہے کہ جس طرح آپ نے اس کا دیا اور ڈے کا مثال دی کہ اس حد تک ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ڈس ایلوژن اور ڈسکنیکٹ کی حد تک پہنچ گئے۔ دیکھو نا، دس از واٹ از، اور یہ بہت برا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ ہو جائے نا کہ آپ ڈسکنیکٹ ہو جائیں، آپ پرواہی چھوڑ دیں، آپ یہ تہیہ کر لیں یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، صحیح، تو یہ بہت برا ہے پاکستان کے لیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے جو نوجوان بھی ہیں وہ بھی کسی حد تک اب وہ ڈسکنیکٹ ہوتے جا رہے ہیں، وہ ان کا جو ایک تعلق تھا جو ہماری جنریشن میں تھا کہ ہم نے لڑنا ہے، فائٹ کرنا ہے، چینج لانا ہے، ہمیں نہیں کرنا ہے، ہمیں یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، وہ کانسیپٹ جو ہے نا اب وہ مجھے بجھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور وچ از ویری بیڈ فار پاکستان۔ یہ اچھا عمل نہیں ہے پاکستان کے لیے، اور اگر ہم نے اس کو بہت جلدی ایڈریس نہ کیا، کریکٹ نہ کیا اور سینٹی پریویل نہ کی اور ہم نے یہ لاقانونیت کو ختم نہ کیا تو اس کے بہت برے نتائج نکلیں گے میرے نزدیک۔ چلیں ڈاکٹر صاحب پروگرام کو سمیٹتے ہیں، دوبارہ اسی اپنے موضوع پہ چلتے ہیں کہ ہم نے نیتن یاہو اور اسرائیلی اسٹیٹ کے اس پہ شروع کیا تھا۔ اچھا، اس وقت جو پوری دنیا میں اسرائیلی اسٹیٹ ہے اس کو اپاتھائڈ اسٹیٹ کہا جاتا ہے، نفرت کا وہ بنایا جاتا ہے۔ نیتن یاہو دنیا کے کسی ملک میں نہیں جا سکتے سوائے امریکہ ہی جاتے ہیں، اور وہ بھی یورپ کے جو روٹس ہیں اس سے بچا کے جاتے ہیں۔ جینوسائیڈ ہوا ہے اور بڑا ڈاکومنٹڈ قسم کا جینوسائیڈ ہے، لائیو، جیسے ہسٹری میں ایک پورا ٹی وی سکرین کے اوپر ہوا ہے۔ پہلے تو جو جینوسائیڈ جو ہولوکاسٹ تھے وہ تو ہسٹری کے پیجز میں ہم دیکھتے ہیں نا، تو اس کی تو ویژول ڈاکومنٹیشن ہے۔ اچھا، اس کے باوجود اسرائیلی جو سوسائٹی ہے اس میں اس کی کیا ایکسیپٹنس ہے وہ، اور ان کا بھی وہی ڈسکنیکٹ ہے کہ جو اسٹیٹ کر رہی ہے کرتی رہے اور ہمیں جو دنیا میں جس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ دو چیزیں میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ ایک اور چیز میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں جو اسرائیل کی جمہوریت کی آپ نے بات کی۔ اسرائیل کی جمہوریت میں بھی ڈپلیسٹی ہے، کیونکہ کچھ سٹیزنز ہیں جو پیلسٹینین اوریجن کے ہیں، وہ جو جمہوریت ہے وہ پیلسٹینینز کو ایکول سٹیزن نہیں مانتی۔ ان کی جو پولیس ہے وہ پیلسٹینین پہ ظلم اتنا ہی کرتی ہے جتنا پنجاب پولیس ہم پہ کرتی ہے، صحیح، تو وہ ان کی وہاں ڈپلیسٹی ہے۔ تو وہ بھی جمہوریت کو یہ پروجیکٹ کرنا، اسرائیل جمہوریت میں ڈپلیسٹی ہے، یعنی جو ان کے فلسطینی شہری ہیں ان کے وہ حقوق نہیں ہیں جو وہ ان کی شہر۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اسرائیل میں بھی کافی ریزسٹنس ہے، وہاں بھی کافی ریزسٹنس ہے، اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ جو یادک رابین جو ہے، جو کیونکہ آرمی چیف تھے، تو یہ جب پرائم منسٹر بنے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ اسرائیل میں مارشل لا کیوں نہیں لگا ابھی تک، جب ساری فوج ہی ہے، فوج کے بغیر تو اسرائیل ایک دن نہیں چل سکتا، اور آپ بھی ایکس آرمی چیف ہیں اور آپ اب پرائم منسٹر بن کے آئے ہیں حکومت چلانے کے لیے، مارشل لا کیوں نہیں لگا انہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہیں، اور اگر میں ایز آرمی چیف آرڈر کروں اپنی فوج کو کہ پرائم منسٹر ہاؤس پہ قبضہ کر لیں تو میرا آرڈر نہیں مانیں گے، دے ول ناٹ اوبے مائی آرڈر۔ وہ کہیں گے جی ہمارا کام ہے ٹیریٹوریل انٹیگریٹی آف اسرائیل، ناٹ کیپچرنگ دی پرائم منسٹر آف اسرائیل۔ یہ انہوں نے کیا ہے، یہ رسپیکٹ ہے انسٹیٹیوشن کا اور کانسٹیٹیوشن کا اور سویلین سپرمیسی کا۔ یعنی اگر آرمی چیف بھی ان کا، اگر اس کے پاس کچھ آئیڈیاز ہیں اور وہ حکومت میں آنا چاہتا ہے تو وہ اس کو ہی ہیز ٹو کم تھرو دا سسٹم، وہ کوئی پارٹی جوائن کرے گا، الیکشن لڑے گا، اور اگر الیکشن جیتے گا تو وہ اس کو سویلین اتھارٹی مل سکتی ہے، ورنہ اس کو نہیں ملے گی۔ جس طرح ہمارے یہاں اصغر خان نے ٹرائی کی تھی، نور خان نے ٹرائی کی تھی، دیکھیں نا، تو یہ امریکہ میں جنرل آئزن ہاور نے کی تھی
کہ انہوں نے سول انسٹیٹیوشنس کو اوور رن نہیں کیا، انہوں نے اس کا رسپیکٹ کیا، اس کو فالو کیا، اس کے اندر آئے، الیکشن لڑے اور وہ اب حکومت تک پہنچے۔ تو ناظرین، اسٹیٹس کی جو سروائیول ہے وہ اسی چیز میں ہوتی ہے کہ وہاں پہ کانسٹیٹیوشن کی کتنی ریسپیکٹ کی جاتی ہے۔ فارچونیٹلی وی ہیو اے کانسٹیٹیوشن، اور بہت اچھا کانسٹیٹیوشن ہے جس نے اس پورے ملک کو انٹیکٹ رکھا ہوا ہے، لیکن ہماری پروگریس، ڈیولپمنٹ، ہماری ترقی کا راز اسی میں ہے کہ جب ہم اس کانسٹیٹیوشن کو فالو کریں، ٹو لیٹر اینڈ اسپرٹ، بالکل بالکل، لیٹر۔ اور بھول جائیں 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کو۔ تھینک یو ویری مچ۔